صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دے دینے کے بعد تحنیک کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ تحنیک کہتے ہیں کہ کھجور کو چبا کر اچھے طریقے سے نرم کر کے بچے کے تالوں سے لگا دیا جائے تاکہ وہ اس کو چاٹ لے، یہ تحنیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کا نام ابراہیم رکھا اور پھر کھجور کو چبا کر خوب اچھے سے نرم کر کے اس کے تالوں پر لگا دیا اور وہ اس کو چاٹنے لگا اور فرمایا کہ یہ ابو موسیٰ کا یعنی میرا سب سے پہلا بچہ تھا۔ ایسے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی آتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا اور وہ ایک سفر میں گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو ان کا بچہ وفات پا گیا اور حضرت سلیم جو ان کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے یہ سوچ کر ان کے والد کو بچے کا نہ بتلایا کہ سفر سے تھکے ہوئے ہیں، کچھ تھکاوٹ اتار لیں، کچھ کھانا پینا کر لیں تو پھر ان کو بتلاؤں گی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب پہلے سے بالکل آرام ہے اور وہ سکون سے سویا ہوا ہے۔ خیر کھانا وغیرہ کھلایا اور رات کو مقاربت کی نوبت بھی پیش آئی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ بتلاؤ اگر کوئی امانت کسی کے حوالے کرے تو جب وہ اس کو واپس لے تو اس کو واپس دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل دے دینی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہمیں امانت دیا تھا اور وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حوصلہ تھا صحابیات کے اندر اور کس قدر صبر تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح کو کفن دفن سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا رات کو مقاربت کی نوبت پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو ہم لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی والدہ نے بچے کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی لے لی تھیں۔ تو جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمانے لگے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی اور اس کو چبایا، اچھی طرح اس کو نرم کیا اور ہمارے بچے کے تالوں سے لگا دیا اور وہ اس کو چاٹنے لگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تحنیک یعنی گھٹی دینا یہ بھی ایک سنت عمل ہے اور بہتر یہ ہے کہ کوئی نیک صالح بزرگ ہوں ان سے گھٹی دلوائی جائے تاکہ اس کی برکات وہ منتقل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔